بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، بیٹا کیسے ہو آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، آج ہم شروع کر رہے ہیں سبق نمبر 10 شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال۔ جی بیٹا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام شرف الدین، لقب حکیم مشرق اور مولم اخلاق ہے۔ بیشتر زندگی سیر و سیاحت میں آپ نے بسر کی۔ شاعری کی مثنوی، بوستان اور نثری کتابوں میں گلستان کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ خصوصاً بیٹا گلستان اپنی فکری تازگی اور دانش و حکمت کی بنا پر ادب عالیہ کا اہم حصہ شمار کی جاتی ہے۔ جی بیٹا، سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا۔ انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ لقب بیٹا کسے کہتے ہیں؟ لقب وہ نام ہے جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے۔ وہ مولم اخلاق بھی کہلاتے ہیں۔ مولم اخلاق کا مطلب بیٹا ہوتا ہے اخلاق کی تعلیم دینے والا، دوسروں کو اخلاق سکھانے والا۔ سلطان سعد زنگی کے زمانے میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے طویل عمر پائی۔ طویل عمر کا مطلب ہوتا ہے لمبی عمر پائی، اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ یعنی زیادہ حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ سیر و سیاحت کا مطلب بیٹا کیا ہوتا ہے؟ سیر و تفریح۔ جی بیٹا، شیخ سعدی نے شاعری بھی کی اور نثر میں بھی لکھا۔ نثر کا مطلب بیٹا کیا ہوتا ہے؟ وہ عبارت جو منظوم نہ ہو نثر کہلاتی ہے، یعنی جو نظم کی صورت میں نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ نثر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ شاعری میں ان کی مثنوی، بوستان اور نثری کتابوں میں گلستان کو بہت زیادہ شہرت اور اہمیت ملی۔ مثنوی کا مطلب بیٹا ہوتا ہے شاعری کی ایک قسم جس میں کوئی بات مسلسل کی جاتی ہے، اور نثری کتابوں یعنی عبارت والی کتابوں میں گلستان کو بہت زیادہ شہرت اور اہمیت ملی۔ یعنی شیخ سعدی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے شاعری بھی کی اور نثر میں بھی لکھا۔ شاعری میں ان کی جو کتاب ہے بوستان، اور نثری کتابوں میں گلستان کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ خاص طور پر گلستان اپنی فکری تازگی کا مطلب ہوتا ہے ذہنی تازگی اور دانش و حکمت کا مطلب بیٹا ہوتا ہے عقل مندی کی بنا پر ادب عالیہ میں شمار کی جاتی ہے۔ ادب عالیہ کا مطلب بیٹا ہوتا ہے مستند اور معیاری ادب۔ ٹھیک ہے۔ دنیا میں پائی جانے والی تقریباً تمام بڑی زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔ حکمت و دانش سے بھرپور ان کے کچھ اقوال درج ہیں۔ نمبر 1 ہے، دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ اب یہاں پہ جو ان کا قول ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے مطابق کیا ہے کہ دنیا کا مال کیا ہے؟ اس لیے ہے کہ زندگی جو وہ آرام و سکون سے گزاری جائے، نہ کہ زندگی جو وہ مال جمع کرنے کے لیے ہو۔ نیکسٹ ہے ان کا، اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا۔ یعنی اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ تو لوگوں پر احسان کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان فرماتا ہے۔ نیکسٹ ہے، 2 آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے۔ یعنی 2 آدمی جتنی مرضی کوشش کر لے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، یعنی جس نے دولت حاصل کی مگر اسے استعمال نہیں کیا۔ دوسرا وہ جس نے علم پڑھا مگر اس پر عمل نہ کیا، یعنی علم حاصل کیا لیکن اس پر عمل نہ کیا۔ نیکسٹ ہے، بے عمل عالم ایسا ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ جاننے والے کو۔ جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل
لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، یعنی ایسا عالم، ایسا علم رکھنے والا شخص جو کہ عمل سے خالی ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل دے دی جائے تو اس مشل کی روشنی سے دوسرے لوگ تو فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ نیکسٹ ہے دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف بات نہیں کرتے ہو، نرمی اختیار کرتے ہو، تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ دشمن کو شہ دے رہے ہو کہ وہ آپ کو مزید نقصان پہنچائے۔ نیکسٹ دیکھیں، وہ دشمن جو بظاہر دوست ہو اس کے دانتوں کا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے، یعنی وہ شخص جو کہ بظاہر آپ کا دوست ہو لیکن حقیقت میں آپ کا دوست جو وہ نہ ہو، اس سے جو ملنے والا آپ کو دکھ یا تکلیف ہے وہ بہت زیادہ ہے جو کہ عام دشمن سے آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار رہ، ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو، یعنی جو بھی کام کرو احتیاط کے ساتھ کرو، اس میں رازداری برتو۔ اگرچہ معاف کرنا اچھا ہے لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم نہ رکھ۔ ستانا کا مطلب بیٹا ہوتا ہے تنگ کرنا، اور مرہم رکھنا مطلب تسلی دینا، یعنی اگرچہ معاف کرنا اچھی عادت ہے لیکن یہ لوگوں کو تنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کو مزید جو ہے وہ نرمی ان کے ساتھ اختیار نہ کی جائے۔ بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے، یعنی جو برا شخص ہے وہ ظاہر سی بات ہے اپنی برائی کی وجہ سے ہمیشہ کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار رہتا ہے۔ نیکسٹ ہے بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا۔ جی یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ بات اس وقت کرنی چاہیے جب آپ کو یقین ہو کہ دوسرا آپ کی بات توجہ سے سن رہا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس طرح انسان اپنی جو قدر ہے وہ خود ہی کھو دیتا ہے، یعنی بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا، یعنی اپنی عزت یا وقار کو کم نہ کر۔ 10 آدمی ایک دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں مگر 2 کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے۔ اب یہاں پہ مردار کا مطلب بیٹا کیا ہے؟ مردار کہتے ہیں مرا ہوا، حرام، ناپاک۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 10 آدمی جو ہے وہ ایک دسترخوان پر تو اکٹھے بیٹھ کر اتفاق کے ساتھ کھا سکتے ہیں مگر 2 کتے ایک مری ہوئی چیز کو، حرام چیز کو، ناپاک چیز کو مل کر نہیں کھا سکتے، ہمیشہ آپس میں وہ کھانے پر لڑیں گے۔ نیکسٹ ہے سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے مطلب تنگ کرتا ہے، کیونکہ جب اس پر مصیبت پڑے گی تو کوئی اس کا دوست نہ ہوگا، یعنی سب سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ وہ شخص ہے جو کہ دوسروں کو تنگ کرتا ہے، کیونکہ جب اس پر مصیبت پڑے گی تو کوئی بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی دوسرے کو تنگ کرو گے تو جب آپ پر کوئی مصیبت آ جائے گی تو دوسرے لوگ آپ کی مدد کو نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی۔ صحبت کا مطلب ہوتا ہے میل جول، یعنی جس شخص کا میل جول اچھے لوگوں میں نہیں ہوگا اس کی سوچ بھی کبھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ نیکسٹ ہے حاسد کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ حاسد کہتے ہیں بیٹا حسد کرنے والے کو، تو اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو دوسروں کا برا چاہنے والا شخص ہے اس کے حق میں بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے بد دعا کی جائے، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، یعنی خود ہی اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نیکسٹ ہے کتا دنیا کی ذلیل ہستی ہے، ذلیل ہستی میں شمار ہوتا ہے مگر حق شناس کتا ناشکر انسان سے بہتر ہے۔ آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں کتے کو جو ہے وہ ذلیل ہستی
شمار کیا جاتا ہے، یعنی ذلیل چیزوں میں انہیں گنا جاتا ہے، مگر حق شناس کا مطلب ہوتا ہے اپنے حق کو پہچاننے والا۔ جو کتا ہے یعنی جو اپنے مالک کا وفادار ہے وہ ناشکر انسان سے بہتر ہے۔ جی بیٹا، آج ہم نے سبق نمبر 10 شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پڑھے، پلس ہم نے بیٹا مشکل الفاظ کے معنی کیے، یہ آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔